الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملكون الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، عجیب تفہیم کا انداز اور انسانی جہالت کی انتہا کا بھی ایک منظر۔ دیکھو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آپ لوگ یہ تو دیکھ رہے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر امور ہے۔ تمام جو اللہ رب العزت کی شان اور صفات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آپ لوگوں سے ارشاد فرماتا رہتا ہے، لیکن بات تو آپ لوگ یہی سمجھتے ہوگے کہ شاید اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کی مالکیت اور بادشاہت صرف اتنی حد تک ہے، ہم پر اور زمین کے سینے پر۔ فرمائے یہ بات نہیں، اللہ ہے وہ ذات کہ جو پورے آسمان میں اور آسمانوں میں اور آسمانوں کے اندر اور آسمانوں کے اپنے ان کے بھی معبود اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، وہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے۔ وفی الارض الہ، اور زمین کے جو آپ سینے پر گورتے چلتے پھرتے گھومتے ہو، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی معبودیت برقرار ہے، اس کے اندر بھی کوئی جاندار بے جان جو کچھ ہے جیسا ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت کے تابع اور اللہ کی بادشاہت کے تابع۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات حکمتوں کے مالک ہے، ہر ایک چیز کو ایک حکمت اور ایک مقصد اور ایک افادیت اور ایک انداز میں بنا دی۔ خود انسان کو پیدا فرمایا، کوئی کیوں نہیں کہتا کہ ایک آنکھ آگے اور ایک پیچھے کیوں نہیں کیا، ایک کان اوپر اور ایک نیچے کیوں نہیں کیا، چار ہاتھ پاؤں پر کیوں نہیں چلتا انسان، یا اونٹ کیوں سیدھا نہیں چلتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، یہ اس کی حکمت ہے۔ گیہوں بنایا، جو بنایا، چاول بنا دی، معقولات و مشروبات بنا دی، انواع و اقسام کی ترکاریاں اور فروٹ پیدا فرمائے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ العلیم، اور اے انسان تیرے ہر عمل، ہر قدم، ہر چیز کو بھرپور انداز میں جانتا ہے، ذرہ ذرہ کے حساب تک کو بھی جانتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹائم کیا ہے بھائی، کوئی کہہ دے آج مثلا اس وقت 1:10 10 سیکنڈ 10 فلان، جو کہتے ہیں اللہ رب العزت کو اس کے بھی جزئیات کا مکمل اور بھرپور علم ہے۔ باقی باتیں ہم تو تخمیری طور پر کہتے ہیں۔
وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، انواع اقسام کی برکات کا مالک ہے وہ ذات کہ جس کی سلطنت آسمانوں اور زمینوں وما بینہما، ان کے بیچ اور درمیان میں جو کچھ ہے ان پر بھی اس کی سلطنت چلتی ہے، ہوا، سورج، ستاروں کی جگمگاہٹ، ان کے اثرات، ان کے ثمرات، یہ تمام کے تمام اس کی حکم اور ملکیت، حکم کے تابع اور ملکیت میں حصہ، اللہ کی ملکیت۔ سارے ہوا بند کر دے، تیز چلا دے، آہستہ چلا دے، البتہ علیم و حکیم ذات آپ کی حکمت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق بھی فقر لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، بارشیں برستا ہے، قحط سالیاں بھی آتی ہیں، یہ سب ایک نظام کے تحت ہے، ایک حکمت اور ایک علم الہی کے ساتھ۔ وعنده علم الساعة، اور قیامت کی وقوع کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پہلی بات تو یہ بات ہوگی کہ قیامت کے آنے میں یہ ہے کہ کائنات کی پوری الف سے یا تک تباہی اور ختم ہو جانا، جو کچھ متصور ہے، جو کچھ عقلوں میں ہے، جو کچھ ذہنوں میں ہے، جو کچھ دیکھنے میں ہے، جو کچھ سوچنے اور سمجھنے میں، اللہ کی ذات کے علاوہ مرحلہ ایک ایسا آئے گا کہ کل شیء ہالک، اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز اپنے وجود کھو دیتی ہے، اللہ ختم۔ یہ کب؟ عنده علم الساعة، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور اس مرحلے کے بعد بھی موقع دوبارہ ایسا آئے گا کہ ان تمام عدم میں گم شدہ ذرات دوبارہ وجود میں آئیں گے، اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ وعنده علم الساعة وإلیہ ترجعون۔ اے انسان، چاہے ابو جہل ہو یا بلال ہو، چاہے کالے ہو یا گورے ہو، چاہے کسی زمانے سے تیرا تعلق ہو، وإلیہ ترجعون، اسی رب کی طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ خود لوٹو گے نہیں، خود رجوع نہیں کرو گے وہاں سے، تمہیں پورا لوٹایا جائے گا، گم پھرا کے، تمام رخ موڑ کے اللہ کی طرف، اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور موجود ہو جاؤ گے۔ تو اس دن کا خیال رکھو، اپنی آبادی کا معیار قائم کرو اور تباہی سے بچ جاؤ۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔